اردو سفر میں آپ کا استقبال ہے۔ آداب۔ کھول لیجئے ہماری کتاب حصہ ششم صفحہ نمبر 27 اور سبق نمبر 6 ہے، اور سبق کا نام ہے صحت اور صفائی، مطلب ہیلتھ اینڈ کلینلینس۔ ہماری زندگی کا دار و مدار صحت پر ہے۔ صحت کے لیے تازہ ہوا، صاف پانی، اچھی غذا اور صفائی نہایت ضروری ہے۔ خوراک اور پانی کے بغیر ہم کچھ دن تو رہ سکتے ہیں، لیکن ہوا کے بغیر ایک پل بھی زندہ رہنا مشکل ہے۔ ہم ناک اور منہ کے ذریعے تقریباً ہر 5 سیکنڈ میں ایک دفعہ سانس لیتے ہیں۔ ہماری جلد بھی ناک اور منہ کی طرح ہی کام کرتی ہے، لہٰذا جلد کو بھی صاف ستھرا رکھنا نہایت ضروری ہے۔ سمجھ آ گیا آپ کو اس میں کیا لکھا گیا ہے کہ ہماری زندگی کا دار و مدار کس پر ہے؟ صحت پر ہے۔ صحت صحیح رہے گی تو ہم صحیح رہیں گے، اور صحت خراب ہو گئی تو پھر ہم کچھ بھی کام نہیں کر پائیں گے اور بیماریوں کا شکار ہو جائیں گے۔ تندرستی اور بیماری دونوں حالتوں میں تازہ اور صاف ہوا انسانی زندگی کے لیے نہایت ضروری ہے۔ اچھا خون صرف اچھی غذا اور صاف خوراک سے ہی نہیں بنتا، بلکہ تازہ اور صاف ہوا بھی اس کے لیے ضروری ہے۔ صبح صبح ہوا خوری سے سستی دور ہو جاتی ہے۔ تازہ ہوا میں تھوڑی بہت ورزش بھی کرنی چاہیے، اس سے جسم کے تمام اعضاء تندرست اور توانا رہتے ہیں۔ مکانوں میں ہوا کی آمد و رفت کا معقول انتظام ضروری ہے۔ تازہ ہوا غذا کے ہضم ہونے میں بھی مددگار ثابت ہوتی ہے۔ ٹھیک ہے، اس میں بتایا گیا ہے کہ آپ مارننگ واک میں جائیں، تازی ہوا میں جائیں، اور اس سے آپ کے اوپر بہت اچھا اثر پڑے گا۔ اور مکان بھی اس طرح بنانے چاہیے کہ وہ ویل وینٹیلیٹڈ ہو، مطلب ان میں ہوا آرام سے اندر آئے اور باہر بھی جا سکے۔ غذا کی عطا کی ہوئی نعمتوں میں پانی بڑی نعمت ہے۔ ہمارے جسم کا 3/4 حصہ پانی کی شکل میں ہے۔ پانی خوراک کو اچھی طرح ہضم کرنے میں مدد کرتا ہے۔ پینے کے لیے پاک اور صاف پانی ہی کا استعمال کرنا چاہیے۔ ابالا ہوا پانی عام طور پر جراثیم سے پاک ہوتا ہے۔ قدرتی پانی پہاڑوں پر جمی برف کے پگھلنے سے حاصل ہوتا ہے، یا بارش کا پانی برتنوں میں جمع کرنے سے۔ کنویں، چشمے اور تالاب کا پانی خالص نہیں ہوتا، اس پانی میں معدنیاتی مادے شامل ہوتے ہیں۔ اسی طرح سمندر کا پانی نمکین ہونے کے باعث استعمال میں نہیں لایا جا سکتا۔ آلودہ پانی کے استعمال سے ہیضہ اور ٹائیفائڈ یعنی میادی بخار جیسی مہلک بیماریاں پیدا ہو جاتی ہیں۔ ٹھیک ہے، دیکھیں اس پیراگراف میں یہ بتایا گیا پانی جو ہے وہ بہت ہی زیادہ پریشیس ہے ہمارے لیے، اور ہمیں پانی کو ضائع نہیں کرنا چاہیے۔ پانی ہمیں نظر تو آ رہا ہے سب جگہ، جیسے سمندروں میں نظر آ رہا ہے، تالابوں میں، لیکن وہ پینے کے قابل نہیں ہوتا ہے، کیونکہ اس میں کچھ ایسی چیزیں ہوتی ہیں، تو وہ نمکین ہوتا ہے یا اس میں بہت زیادہ معدنیاتی مادے شامل ہوتے ہیں۔ ٹھیک ہے، اس لیے پانی کی امپورٹنس بتائی گئی ہے۔ اگر پانی خراب ہوتا ہے تو گندا ہوتا ہے، پولیوٹیڈ ہوتا ہے، تو ہم بیمار ہو جاتے ہیں اس کے استعمال سے۔ ہوا اور پانی کے بعد سب سے ضروری چیز غذا ہے۔ ہماری صحت کا انحصار غذا کے درست انتخاب پر ہے، لہٰذا غذا کا انتخاب ایسا ہو جو پورے جسم کی نشو و نما کے لیے مفید ہو اور ہمیں تندرست رکھے۔ خدا نے دنیا کے مختلف گوشوں میں مختلف قسم کی غذائی اشیاء پیدا کی ہیں۔ مقامی پیداوار سے حاصل ہونے والی غذائی اشیاء، موسمی پھل اور سبزیاں وغیرہ صحت مند انسان کی توانائی برقرار رکھنے کے لیے مفید ثابت ہوتی ہیں۔ اچھی غذا وہی ہے جو ہلکی، سادہ، قوت بخش اور تازہ ہو۔ غذا کے انتخاب میں اس بات کا خیال رکھنا چاہیے کہ جسم کی نشو و نما کے لیے ضروری اجزاء مثلاً پروٹین، حیاتین، نشاستہ، شکر، چکنائی اور نمک وغیرہ اس میں موجود ہوں۔ ٹھیک ہے، اس میں بتایا گیا ہے کہ ہماری غذا جو ہے نا، اس میں کیا کیا خوبیاں ہونی چاہیے۔ وہ ہلکی ہونی چاہیے، سمپل ہونی چاہیے، اور ایسی ہونی چاہیے جو ہمیں انرجی دے سکے، اور اس میں ساری اچھی چیزیں شامل ہونی چاہیے، جیسے کہ فروٹس ہیں، ویجیٹیبلس ہیں، یہ سب آپ سائنس میں پڑھتے ہیں نا۔ اور تمام ضروری اجزاء جو ہیں، پروٹین، وائٹامنس، کاربوہائیڈریٹ اور فیٹ وغیرہ سب جو ہیں ضرور ہونے چاہیے۔ اور اس کے ساتھ ساتھ کیا ضروری ہے کہ کھانے کے اوقات مقرر ہونے چاہیے۔ وقت بے وقت کھاتے رہنا ہاضمے کو کمزور کرتا ہے۔ اچھی طرح سے ہضم کیا ہوا کھانا جزو بدن بنتا ہے۔ ضرورت سے زیادہ غذائیت والی خوراک اور تلی ہوئی چیزوں سے طرح طرح کی بیماریاں پیدا ہو سکتی ہیں۔ زیادہ کھانا صحت کے لیے نقصان دہ ہے۔ بہترین اصول یہ ہے کہ پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بتائے ہوئے طریقے کے مطابق کھانے سے اس وقت ہاتھ کھینچ لیں جب تھوڑی بھوک باقی رہ گئی ہو۔ سچی بات تو یہ ہے کہ طبیعت خود بتا دیتی ہے کہ اور کھانے کی ضرورت ہے یا نہیں۔ ٹھیک ہے، اور پتہ ہے آپ کو اسلامی اصول یہ بھی ہے کہ ہم مطلب 3 حصے سمجھ لیں اپنے اسٹومک کے۔ ایک حصہ ہونا چاہیے ہمارا کھانے کا، ایک پانی کا، اور ایک ہمارا سانس لینے کے لیے ہونا چاہیے۔ مطلب ہمیں اتنا کھانا چاہیے بس کھانا۔ ٹھیک ہے،
اور اس طرح ہمیں اپنی صحت کا خیال رکھنا چاہیے ان سب باتوں کو دیکھ کر، اچھے اچھے اصول اپنا کر۔ تندرستی کے لیے تازہ ہوا، صاف پانی اور اچھی غذا کے ساتھ ساتھ صفائی کا بھی خیال رکھنا چاہیے۔ گندگی سے طرح طرح کے جراثیم پیدا ہوتے ہیں۔ مکھیوں اور مچھروں کو تو ہم سب دیکھتے ہیں اور یہ بھی جانتے ہیں کہ جہاں زیادہ گندگی ہوتی ہے وہیں یہ زیادہ پیدا ہوتے ہیں، لیکن لاکھوں جراثیم ایسے ہوتے ہیں جنہیں ہم اپنی آنکھوں سے نہیں دیکھ سکتے۔ کیڑے مکوڑے اور جراثیم انسان کی صحت کے دشمن ہیں۔ انہیں جیسے ہی موقع ملتا ہے ہمارے جسم پر حملہ آور ہو جاتے ہیں اور ان سے مختلف بیماریاں پیدا ہوتی ہیں۔ بیماریوں سے محفوظ رہنے کے لیے لباس، بستر، گھر اور آس پاس کی صفائی کے ساتھ ساتھ جسم کی بھی صفائی ضروری ہے۔ پسینے کے ذریعے جسم کے بہت سے گندے اور فاضل مادے خارج ہوتے ہیں۔ اگر جلد کی صفائی نہ کی جائے تو باہر سے گرد و غبار اور اندر سے نکلنے والے یہ مادے مساموں کو بند کر دیتے ہیں اور پسینہ نکلنا مشکل ہو جاتا ہے۔ ٹھیک ہے، آپ کو یہ سمجھ میں آگے دیکھیں، اس میں یہ بتایا گیا ہے کہ ہمیں اپنے آس پاس کے ماحول کو صاف رکھنا چاہیے۔ بہت ساری چیزیں ایسی ہیں جو ہمیں نظر آتی ہیں، جیسے مکھیاں اور مچھر ہیں، اور ہم انہیں بھگا بھی دیتے ہیں، لیکن بہت سارے ایسے ہیں جراثیم ہوتے ہیں، چھوٹے چھوٹے بیکٹیریا ہوتے ہیں، وائرس ہوتے ہیں جو ہمیں نہیں نظر آتے ہیں، اور جرمس ہوتے ہیں۔ ٹھیک ہے، ہم سمجھتے ہیں کہ کوئی جگہ صاف ہے، کوئی چیز صاف ہے، لیکن وہ ہوتے ہیں۔ اس لیے ہمیں بہت زیادہ صفائی کرنی چاہیے اپنے مطلب جو ہمارے کپڑے ہیں، جہاں ہم سوتے ہیں وہ جگہ، اور جو ہمارا گھر ہے اس کی صفائی کا بہت زیادہ خیال رکھنا چاہیے۔ ٹھیک ہے، آپ کو یہ سارا چیپٹر سمجھ میں آ گیا ہوگا۔ آگے آپ کے ہیں الفاظ معنی ہیں، پھر جو ہے سوال جواب، اور خالی جگہ ہے، جملے وغیرہ ہیں، اپوزٹ ہیں۔ ٹھیک ہے، چلیں، یہ جیسے ابھی ہم نے وہ پڑھا ہے، کیا نام ہے، لیسن ریڈ کیا ہے، تو خالی جگہ آپ لوگ جلدی کر سکتے ہیں۔ پہلے ہم یہ کر لیتے ہیں، ہماری زندگی کا دار و مدار ڈیش پر ہے۔ چلیں، سب سے پہلے آپ یہ شروع کے پیج پر چلے جائیے اور وہاں پر اس کا جواب ڈھونڈیے۔ چلیں، آپ تو اردو سفر کے اسٹوڈنٹ ہیں، اتنا تو آپ کر ہی سکتے ہیں۔ ہماری زندگی کا دار و مدار یہ آئے گا صحت پر ہے، صحت۔ ٹھیک ہے، یہ والا سینٹینس ہے۔ اور دوسرا جو ہے ابھی میں آپ کو بتاتی ہوں، خدا کی عطا کی ہوئی نعمتوں میں ڈیش بڑی نعمت ہے۔ خدا کی عطا کی ہوئی نعمتوں میں، ہم جائیں گے اب یہ تھرڈ پیراگراف میں، پانی بڑی نعمت ہے۔ ٹھیک ہے، یہ ہم یہاں سے لکھ لیں گے۔ اور تیسرا ہے، سمندر کا پانی نمکین ہونے کے باعث ڈیش میں نہیں لایا جا سکتا۔ تو آپ یہ دیکھیے اگلے صفحے کی پہلی لائن میں لکھا ہوا ہے کہ سمندر کا پانی نمکین ہونے کے باعث استعمال میں نہیں لایا جا سکتا۔ ٹھیک ہے، یہ والا سینٹینس آ جائے گا۔ فل ان دا بلینکس میں آپ صحیح سے لکھ لیجئے گا۔ اور وقت بے وقت کھاتے رہنا ڈیش کو کمزور کرتا ہے۔ تو یہ ہے ہمارا اس سے نیچے والے پیراگراف میں سیکنڈ لائن میں، کمزور، ہاضمے کو کمزور کرتا ہے۔ وقت بے وقت کھاتے رہنا ہاضمے کو کمزور کرتا ہے۔ آگے ہماری صحت کا ڈیش غذا کے درست انتخاب پر ہے۔ ہماری صحت کا ڈیش، تو یہ ہم اوپر جائیں گے، اوپر والے پیراگراف میں یہ لکھا ہوا ہے ادھر، ہماری صحت کا انحصار غذا کے درست انتخاب پر ہے۔ ٹھیک ہے، تو اس میں آ جائے گا انحصار آپ کے فل ان دا بلینکس میں۔ نمبر 6، کیڑے مکوڑے اور جراثیم انسان کی ڈیش کے دشمن ہیں۔ تو یہ آپ لاسٹ پیراگراف میں ڈھونڈ لیجئے، بالکل لاسٹ میں جائیے، انسان کے دشمن ہے، آپ کو یہاں ملے گا یہ جملہ، کیڑے مکوڑے اور جراثیم انسان کی صحت کے دشمن ہیں۔ گرد و غبار اور اندر سے نکلنے والے مادے ڈیش کو بند کر دیتے ہیں، یہ آپ کو ملے گا بالکل لاسٹ میں۔ گرد و غبار اور اندر سے نکلنے والے یہ مادے مساموں کو بند کر دیتے ہیں۔ ٹھیک ہے، لاسٹ والی لائن، لاسٹ۔ چلیں ٹھیک ہے، یہ فل ان دا بلینکس آپ کر لیجئے گا۔ اب آپ کو ہم آگے کا کام بتاتے ہیں کیسے کرنا ہے۔ اور ہیلتھ کے بارے میں بہت سارے ہم پڑھتے تھے نا، ہیلتھ از ویلتھ، اور ہیلدی باڈی کیپس ہیلدی مائنڈ، اور ایک اور چیز، ارلی ٹو بیڈ اینڈ ارلی ٹو رائز میکس اے مین ہیلدی ویلدی اینڈ وائز، ہے نا، یہ ساری بھی اچھی باتیں ہیں، ہیلتھ کو اچھا کرنے کے اصول ہیں۔ چلیے، یہ آپ کے ہیں الفاظ معنی۔ اب آپ اپنی ہیڈنگ ڈالیے اور اپنا کام شروع کریے۔ اور یہ جو ہے نا، گھر، اسکول اور ارد گرد کی صفائی کے سلسلے میں مہم چلائیے، مطلب ایک اویئرنیس
شروع کیجئے، سب کو بتائیں کہ اپنی گلیوں کو صاف رکھنا ہے، اپنی کلاس کو ٹھیک رکھیں گے ہم، اور اپنا گھر کو سب بہن بھائی مل کے صاف رکھیں گے، گلی محلے صاف رکھیں گے۔ صحت اور صفائی پر 10 جملے ہم مضمون کی شکل میں لکھیں گے۔ سبق نمبر 6، صحت اور صفائی، الفاظ معنی۔ دار و مدار، انحصار، بھروسہ، ہوا خوری، باہر جا کر کھلی ہوا میں تفریح، ورزش، کثرت، ریاضت، ایکسرسائز، توانا، طاقتور، آمد و رفت، آنا جانا، معقول، مناسب، مددگار، مدد کرنے والا، معاون، ہیلپ فل، اعضاء، یہ عضو کی جمع ہے، بدن کے حصے، ہاتھ پاؤں وغیرہ، معدنیاتی، چھپے ہوئے عناصر، خالص، صاف، اپنی ستھری شکل میں، پیور، باعث، کی وجہ سے، آلودہ، گندا، پولیوٹڈ، ہضم، تحلیل، معدے میں غذا کا اس قابل ہونا کہ اس سے خون بن سکے، ڈائجسٹ، درست، صحیح، انتخاب، چننا، پسند کرنا، سلیکشن، تندرست، صحت مند، ہیلدی، غذائی اشیاء، کھانے کی چیزیں، برقرار، قائم یا مینٹین، نشو و نما، بڑھنا، ترقی، اگنا یا گروتھ، ہلکی، لائٹ، سادہ، سمپل، قوت بخش، طاقت دینے والی، انرجی گیونگ، توانائی، انرجی، حیاتین، وائٹامن، نشاستہ، اسٹارچ یا کاربوہائیڈریٹس بھی ہو سکتا ہے، چکنائی، فیٹس، جس میں مطلب گھی، تیل، مکھن، یہ سب چیزیں شامل ہیں، اوقات، ٹائم، وقت کی جمع، مقرر یعنی فکس، جزو بدن، بدن میں شامل ہونا، کھینچ لینا، روک لینا، کنٹرول کرنا، غذائیت، کسی چیز میں غذا کا عنصر، نیوٹریشن، حملہ آور، حملہ کرنا یا حملہ کرنے والا، محفوظ، حفاظت سے، سیف، جراثیم، جرثومہ کی جمع، وہ چھوٹا جاندار جو نظر نہیں آتا اور اکثر بیماریاں پیدا کرتا ہے، جرمز، گوشہ، کونا، جانب، پہلو، تنہائی کی جگہ، مہلک، ہلاک کرنے والا، مسام، جسم کے چھوٹے سوراخ جن سے پسینہ نکلتا ہے، نقصان دہ، ہارمفل، جو چیز ہمیں نقصان پہنچاتی ہے، اصول، خاص طریقہ، رول، فاضل، بیکار، ویسٹ، خارج ہونا، نکلنا، گرد و غبار، مٹی، دھول یا دھواں۔ سوال نمبر 1، صحت کے لیے کون سی چیزیں ضروری ہیں؟ صحت کے لیے تازہ ہوا، صاف پانی، اچھی غذا اور صفائی نہایت ضروری ہے۔ خوراک اور پانی کے بغیر ہم کچھ دن تو رہ سکتے ہیں، لیکن ہوا کے بغیر ایک پل بھی زندہ رہنا مشکل ہے۔ سوال نمبر 2، ہم جسم کے کن اعضاء سے سانس لیتے ہیں؟ ہم ناک اور منہ کے ذریعے تقریباً ہر 5 سیکنڈ میں ایک دفعہ سانس لیتے ہیں۔ ہماری جلد بھی ناک اور منہ کی طرح کام کرتی ہے۔ سوال نمبر 3، صبح کو ہوا میں ورزش سے کیا فائدہ ہوتا ہے؟ صبح ہوا خوری سے سستی دور ہوتی ہے۔ تازہ ہوا میں ورزش کرنے سے جسم کے تمام اعضاء تندرست اور توانا رہتے ہیں، ہیلدی رہتے ہیں، ایکٹیو رہتے ہیں۔ جسم میں پانی کی کتنی مقدار پائی جاتی ہے؟ جسم میں پانی کی مقدار 3/4 ہے۔ پانی کا کیا کام ہے؟ خدا کی عطا کی ہوئی نعمتوں میں پانی بڑی نعمت ہے۔ پانی خوراک کو اچھی طرح ہضم کرنے میں مدد کرتا ہے۔ سوال نمبر 6، آلودہ پانی کے استعمال سے کون کون سی بیماریاں پیدا ہو جاتی ہیں؟ پینے کے لیے پاک اور صاف پانی ہی کا استعمال کرنا چاہیے۔ آلودہ پانی کے استعمال سے ہیضہ اور ٹائیفائڈ یعنی میادی بخار جیسی مہلک بیماریاں ہو جاتی ہیں۔ سوال نمبر 7، غذا کے انتخاب میں کن باتوں کا لحاظ رکھنا چاہیے؟ غذا کا انتخاب کرتے وقت ان باتوں کا لحاظ رکھنا چاہیے: غذا پورے جسم کی نشو و نما کے لیے مفید ہو اور ہمیں تندرست رکھے، اس میں موسمی پھل اور سبزیاں شامل ہوں۔ غذا ہلکی، سادہ، تازہ اور قوت بخش ہو، اس میں تمام ضروری غذائیت والے اجزاء موجود ہوں، یعنی نیوٹریشن پوری طرح سے ہو۔ سوال نمبر 8، صفائی کے سلسلے میں کن باتوں کا اہتمام کرنا چاہیے؟ جہاں زیادہ گندگی ہوتی ہے، مکھی مچھر بھی زیادہ ہو جاتے ہیں، پھر طرح طرح کے جراثیم پیدا ہو کر ہمارے جسم پر حملہ آور ہو جاتے ہیں، یعنی اٹیک کرتے ہیں۔ بیماریوں سے محفوظ رہنے کے لیے لباس، بستر، گھر اور آس پاس کی صفائی کے ساتھ ساتھ جسم کی صفائی بے حد ضروری ہے۔ یہ ہو گئے آپ کے سوال جواب۔ آگے ہیں آپ کے جملے۔ دار و مدار۔ دار و مدار کا مطلب ہوتا ہے انحصار، بھروسہ۔ اعمال کا دار و مدار نیتوں پر ہے۔ تازہ، صبح تازہ ہوا میں ٹہلنا بہت مفید ہے۔ آمد و رفت، آمد و رفت کا مطلب ہوتا ہے آنا جانا۔ شہروں میں آمد و رفت کے ذرائع زیادہ ہوتے ہیں۔ جراثیم، جراثیم خوردبین کی مدد سے دیکھے جاتے ہیں۔ نشو و نما،
نشو نما کا مطلب ہے گروتھ. بچوں کو غذا صحیح نہ ملے تو نشو نما متاثر ہو جاتی ہے. محفوظ، خدا ہمیں لایعنی باتوں سے محفوظ رکھے. مسام، جلد کے مسام بند نہیں ہونے چاہیے. آگے ہیں آپ کے الفاظ متضاد. صفائی، گندگی، زندگی موت، عام خاص، قدرتی مصنوعی یا غیر قدرتی، خارج داخل. ٹھیک ہے، یہ آپ کو تھوڑے سے الفاظ متضاد کرنے ہیں اور اس کے بعد آپ کا یہ کام سارا مکمل ہو جائے گا. آپ اپنا کام پورا کریے اور اگلا سبق آنے والا ہے حکایات شیخ سعدی. ضرور دیکھیے گا، ہم آپ کو پڑھائیں گے اردو سفر پر. اللہ حافظ.